اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے خاندان تغلق پہ، اور اس کا جو میجر حصہ تھا جس میں غیاث الدین تغلق اور پھر اس کا بیٹا محمد تغلق اور پھر محمد تغلق کا بھتیجا فیروز شاہ تغلق، یہ تین بڑے اہم حکمران تھے اس دور کے، اور ان تینوں کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے تھے۔ فیروز شاہ تغلق کا زمانہ جو ہے وہ سب سے بہتر زمانہ گزرا، اس لیے کہ ایک تو وہ پیریڈ بھی کافی بڑا تھا، تقریباً 30 سال اس نے حکومت کی ہے، 27-28 سال، اور اس دوران میں مطلب یہ کہ ملک میں بالکل امن و امان رہا ہے، اور وہ خود بھی مزاجن سخی، بڑا فیاض، بڑا رحم دل قسم کا بادشاہ تھا۔ تعمیرات بڑی ہوئیں اس کے زمانے میں، تعلیمی ادارے بنائے گئے، مذہبی پالیسی اس کی بڑی رواداری والی رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ فیروز شاہ تغلق کے بعد اس خاندان کے جو حکمران آئے وہ مطلب ان میں سے کوئی اس بات کا اہل نہیں ہوا کہ وہ حکومت کو اور اس خاندان کے اقتدار کو جاری رکھ سکے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ 1388 سے لے کے اور 1398 تک 10 سال کا وہ پیریڈ ہے، لیکن اس 10 سال کے پیریڈ میں آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً پانچ تغلق خاندان کے حکمران جو ہیں، بلکہ 6 کہنا چاہیے، یہ اس دوران میں رہے۔ غیاث الدین تغلق ثانی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ فیروز شاہ تغلق کا بیٹا تھا، بیٹا نہیں تھا، سوری، پوتا تھا۔ اس کو تخت پہ بٹھایا گیا اور جھگڑے ہوتے گئے آپس میں، آخر میں اسے گرفتار کر کے آخر میں بہرحال مطلب یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں خاتمہ ہوا اس کا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کا دوسرا پوتا جو ہے ابو بکر شاہ کو تخت پہ بٹھایا گیا، وہ کل مطلب یہ کہ 2 مہینے تک رہا، اس کے بعد پھر اسے معزول کر دیا گیا۔ پھر اس کا یعنی تغلق کا ایک بیٹا یعنی جو 2 آئے تھے ان کے چچا، محمد شاہ کو تخت پہ بٹھایا گیا، لیکن اس کا بھی معاملہ ایسے ہی رہا کہ 2 مہینے تک یہ رہا، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہوا کہ بیمار تھا اور بیماری انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ہمایوں آیا تقریباً جنوری 1394 میں، اور اس کا بھی 2 مہینے کا پیریڈ ہے ٹوٹل، تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے مطلب یہ کہ کسی جگہ حکومت باقاعدگی سے بن نہیں سکی، اور پھر ہمایوں کے بعد پھر یہ تغلق کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کا مرکز بنا فیروز آباد اور ایک کا مرکز بنا دہلی۔ دہلی میں نصیر الدین محمود شاہ جو ہے اس کو حکومت ملی، یہ محمد شاہ کا بیٹا تھا۔ اور فیروز آباد جو تھا، فیروز آباد میں نصیر الدین نصرت شاہ جو اسے حکومت ملی، اور یہ جو ہے یہ وہاں پہ دونوں الگ الگ حکومتیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سلطنت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے 1394 میں۔ یہ خیال رہے کہ تغلق خاندان کا زمانہ 1320 سے شروع ہوا تھا، 1320 سے لے کے 1325 سال تک، 25 تک یعنی 5 سال تک غیاث الدین تغلق کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 26 سال محمد تغلق کی حکومت رہی۔ پھر اس کا تقریباً 27 سال جو ہے وہ فیروز شاہ تغلق کی حکومت رہی۔ تو اس طرح سے یہ 27 سال اور 26 سال، 52 اور 5، تقریباً 55-60 کے درمیان کا عرصہ جو ہے وہ تو ان کے پاس تھا، ان کا پیریڈ تھا۔ اور 1320 سے 94 تک اگر آپ لیں
تو ٹوٹل 76 سال بنتے ہیں، 74 سال بنتے ہیں۔ اس 74 سال میں سے 60 سال کے قریب تو ان تین کی حکومت تھی، باقی پیریڈ جو ہے وہ اس طرح سے انتشار کا شکار رہا۔ اور اس انتشار کے شکار کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1394 میں یہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد یعنی اس کے ٹھیک 4 سال بعد، 1394 کے ٹھیک 4 سال بعد 1398 میں تیمور نے حملہ کیا ہندوستان پہ۔ اور ظاہر ہے تیمور کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، سو مطلب یہ کہ دونوں جو ہیں اس کی زد میں آئے، تباہی بہت ہوئی۔ فیروز آباد کی جو حکومت تھی وہ تو ظاہر اس سلسلے میں بالکل ختم ہو گئی۔ نصیر الدین محمود شاہ جو اس کی حکومت قائم رہی بہت ہی کمزور 1412 تک، اور لیکن بس برائے نام رہی حکومت، اور تیمور نے بہرحال پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیمور کے بارے میں ایک چھوٹا سا بہت مختصر سی بات ہے، اس کو اس سے کہ بہت موقع نہیں کہ اس بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کی جائے۔ ہم نے ہماری تاریخ میں 2 شہروں کا نام بہت آتا ہے، بہت مشہور، سمرقند و بخارا۔ یہ ایک زمانے میں تو بہت بڑے اور بڑے بارونق شہر تھے، اور ان شہروں کو مثال کے طور پر دنیا میں پیش کیا جاتا تھا، اور ان کی حیثیت تقریباً ایسی تھی جیسے آج کے زمانے میں آپ نیو یارک، لندن، پیرس وغیرہ کی بات کر لیجئے، اس نوعیت کے شہر تھے۔ چنگیز خان کا جب حملہ ہوا تو ظاہر اس میں سب تباہی ہوئی، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ وہ کسی نہ کسی حالت میں وہ شہر باقی رہ گئے۔ تیمور کی پیدائش ہوئی ہے سن 1336 میں سمرقند ہی کے قریب، ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی، کش اس کا نام تھا، وہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ سمرقند اور بخارا دونوں اس وقت ازبکستان میں ہیں، تو آج کے ازبکستان میں یہ ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ مزاجن بہت سمجھیں کہ جفاکش، محنتی آدمی تھا، اور مطلب جنگی صلاحیت اس میں بہت زیادہ تھی۔ طبیعت میں مطلب جبر و ظلم کا بھی مطلب بڑا حصہ تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ غالب حصہ جبر و ظلم ہی کا تھا۔ تو اس نے جب 23 سال کی عمر تھی اس کی، تو اس کو مطلب اپنے قبیلے کی فوج کی سربراہی ملی، اور اس کے بعد اس نے مطلب یہ کہ فتوحات شروع کی۔ تیمور کا معاملہ بالکل فتوحات کے حوالے سے ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے جسے سکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں وہ اعظم تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال تو بالکل اس قسم کا انداز تھا کہ دنیا کو فتح کرنا ہے مجھے۔ تیمور کے ساتھ جو چیز بہت نیگیٹو ہے اور چیزوں کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کو فتح کرنا بھی تھا تو ابتدا شاید آپ کو ان علاقوں سے کرنی چاہیے تھی جہاں مسلمانوں کی حکومت پہلے سے نہیں تھی، لیکن تیمور کا پورا جو آپ کو سلسلہ ملتا ہے، تیمور نے صرف اس علاقے کو فتح کیا ہے جو پہلے سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا کسی نہ کسی حوالے سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے جب شروع کیا ہے تو ایران، ترکستان، خوزستان، جارجیا، میسوپوٹامیہ، ایشیا مائنر، روس، سائبیریا، افغانستان، یہ سب علاقے اس نے مطلب ایک سیکوینس سے مطلب اس نے فتوحات کیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہندوستان میں داخل ہوا، اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم پہلے جیسے گفتگو کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے بعد پھر وہ ہندوستان کے معاملے کو بھی ویسے ہی چھوڑ کے اور کیا کہتے ہیں وہاں چلا گیا آٹومن امپائر کے خلاف جنگی مہم میں، اور وہاں بھی مطلب یہ کہ خاصی تباہی پھیلائی جس کا ذکر سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ مطلب یہ سمجھیے کہ 1398 میں اس نے ہندوستان میں پہ حملہ کیا، اور حملے کی جو وجوہات ہیں اس میں اس کی اپنی کتاب کے مطابق، جو اس کی اپنی تحریر ہے،
تزک تیموری، اس میں اس نے تذکرہ کیا کہ میں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تاکہ وہاں کے کافروں کو مسلمان بنا سکوں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ بات کہی کہ میرا اصل میں جو مقصد تھا وہ اشاعت اسلام تھا. واللہ عالم، نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے جو کارروائی نمایاں نظر آتے ہیں اس میں مطلب تبلیغ اسلام تو کہیں نظر نہیں آتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ ایک تو ہندوستان جو ہے وہ، یہ سوال آیا کہ تیمور کیا منگول تھا؟ نہیں، تیمور منگول نہیں تھا. تیمور نسلاً ترک تھا. ترکوں کے بہت سے مطلب قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا اس سے تعلق تھا اس کا بدلاس قبیلے سے، تو نہیں منگول نہیں تھا ڈیفینیٹلی. اچھا، اصل بات یہ تھی کہ برصغیر کا معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک دولت یہاں بے پناہ تھی. تو غالباً تیمور کے لیے ایک تو فاتح دنیا کا لقب اسے چاہیے تھا، اور دوسری یہ کہ یہاں چونکہ دولت کافی تھی لہٰذا یہ تھا کہ یہاں اسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. سو اس بنیاد پہ اس نے یہاں حملہ کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ یہاں کے حالات جو ہیں اس کے علم میں آ چکے تھے کہ سلطنت جو ہے اس کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، حالات دگردوں ہیں، وہاں کوئی باقاعدہ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ملے گا. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں مطلب کامیابی تقریباً یقینی ہے. تو جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے تو اس کا سیکوینس کچھ یوں رہا کہ سب سے پہلے تو اس نے مطلب یہ کہ اپنے پوتے کو، جس کا نام پیر محمد تھا، شہزادہ پیر محمد، اس کو مطلب یہ کہ ایک طرح سے ہراول دستے کے طور پہ ہندوستان بھیجا. اس نے ملتان میں اور اوچھ میں، اوچھ کا علاقہ تھا، اوچھ اصل میں یہ سمجھیے کہ یہ علاقہ ہے سابق ریاست بھاولپور جو ہے اس میں یہ علاقہ ہے. یہ وہاں پہ اس نے مطلب یہ کہ بھیجا، وہاں اس نے جا کے فتوحات حاصل کی. پھر اس کے بعد تیمور خود جو ہے وہ اس نے آ کے لاہور پہ قبضہ کیا، اور کھوکھروں کو علاقہ جو درمیان میں پڑتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جب بات کر رہے تھے محمد غوری کے زمانے کی، تو محمد غوری کو جو مطلب اس کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا جو قتل ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک روایت اس میں نہیں ہے، اس کے بارے میں یہاں تک تو درست ہے کہ کھوکھروں نے بغاوت کر دی تھی، اور وہ ان کھوکھروں کو بغاوت کو رفع دفع کرنے کے لیے نکلا تھا، اور اس میں اسے کامیابی بھی ہو گئی تھی، لیکن واپسی میں اس کا قتل ہو گیا. تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ کھوکھروں ہی نے اس کا قتل کیا تھا. دوسری روایت میں نے تذکرہ کیا تھا کہ دوسری روایت جو ہے اور جو زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ فدائین جو تھے، جو مطلب باطنیہ فرقے کے تھے، انہوں نے اسے مطلب یہ کہ قتل کیا ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. تو کھوکھروں کا حوالہ اس وجہ سے مطلب آگے میں نے کہا اس کا تذکرہ یہاں اچھا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا جو پوتا تھا اس کا لشکر اور یہ لشکر دونوں مل گئے، اور دونوں مل کے پھر انہوں نے ہندوستان کے باقی علاقے کی طرف کرنا چاہا. اچھا، بہرحال اب اچھا برا، ظالم غیر ظالم جیسا بھی آدمی رہا ہو، لیکن تھا تو مسلمان ہی. تو اس نے چاہا یہ کہ بابا فرید جو ہیں، بابا فرید گنج شکر جو ہیں، ان کا جو روزہ ہے اس کی زیارت کی جائے. یہ تھا پاک پٹن میں، اب بھی وہی ہے. تو لیکن ہوا یہ کہ یہ مطلب اس سے پہلے، یعنی اس کے آنے سے پہلے اس کا وہ جو پوتا تھا وہ لشکر لے کے وہاں گیا، اور وہاں کے لوگوں نے ریزسٹ کیا، اور ریزسٹ اس حد تک کیا کہ اس نے ان کے پوتے کو شکست دے دی. وہ پوتا بھی قتل ہوا، ہزاروں اس کے ساتھ جو تھے وہ مطلب
اس کے ساتھ اس کی فوج کے لوگ جو ہیں مقتول ہوئے. اچھا یہ خیال ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سوال کیوں آیا تھا. لشکر جو اس کا تھا اس میں منگولز بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے اس کے بارے میں بات مطلب کہی جاتی ہے کہ شاید وہ منگول تھا. وہ منگول نہیں تھا لیکن اس کے لشکر میں منگولز بہت تھے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ اس جنگ میں جو مطلب پٹھن کی طرف گئی ہوئی، اس میں اس کے کئی ہزار آدمی پوتے سمیت قتل ہو گئے. اس پر ظاہر مطلب یہ کہ تیمور کو آگ لگ گئی اور اس نے مطلب یہ کہ قتل عام کو حکم دے دیا. صرف پاک پٹن میں کہتے ہیں کہ 10,000 آدمی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. وہ علاقہ ظاہر اس کے قبضے میں آ ہی گیا اور پھر وہ وہاں سے مطلب ہوتا ہوا مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا دلی تک پہنچا. ابھی دلی میں اب یہ مقام ہے کہ دلی میں ناصر الدین محمود شاہ جو ہیں یا نصیر الدین محمود شاہ جو ہیں ان کی حکومت تھی. میرا خیال ناصر الدین زیادہ صحیح تلفظ ہے. ناصر الدین محمود شاہ جو ہے اس کی دلی میں اس کی حکومت تھی. اس نے مطلب مقابلہ کرنے کی کوشش کو خاص نہیں کی اور مطلب یہ کہ یہ طے کر لیا کہ میں آپ کو جو آپ مطلب یہ کہ میرے اوپر تاوان عائد کریں گے وہ میں آپ کو پے کر دوں گا. اور یہ بات ایک روایت کے مطابق تیمور نے بات مان لی. اب اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ واللہ عالم 2 روایتیں ملتی ہیں، ان میں سے کون سی صحیح ہے. ایک تو یہ کہ تیمور نے جو بات مان لی تھی لیکن جب اس کی فوج شہر میں گئی ہے اور لوگوں کی جائیداد اور سامان وغیرہ کو انہوں نے وصول کرنا شروع کیا ہے چاہے وہ معاہدے کے تحت کیوں ہو، تو اس میں ریزسٹنس ہوئی شہر والوں کی طرف سے اور اس میں اس کے کافی لوگ مارے گئے ہیں. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ سارا معاہدہ وغیرہ بھول گیا اور اس نے مطلب یہ کہ 23 میں دہلی میں قتل عام کو حکم دے دیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ وعدہ تو کر لیا کہ میں آپ کو تاوان ادا کروں گا، لیکن جب تاوان ادا کرنے کی بات باری آئی تو غالباً اس کے پاس اتنا مال تھا ہی نہیں کہ وہ ادا کر سکتا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر جس کو ظاہر غصہ آیا اور دلی شہر کے قتل عام کا حکم اس نے دے دیا. تو دلی میں قتل عام ہوا ہے کہتے ہیں 1 ہفتے تک مطلب بالکل شہر جو ہے اس میں اس کی فوجیں گھومتی رہی ہیں اور کسی جو شخص بھی نظر آیا ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑا گیا. لوٹ مار کی گئی بہت زیادہ، بہت شدید وٹ ایور. تو تیمور کا معاملہ کچھ اس طرح سے رہا کہ اس نے پورے ہندوستان کو جہاں جہاں وہ پہنچ سکا، اور تقریباً وہ پورے ہندوستان میں کسی نہ کسی حوالے سے پہنچا ضرور ہے، تو اس نے وہاں تباہی پھیلائی ہے، قتل عام کیے ہیں. اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے 1 لاکھ کفار جو ہیں ان کو قید کر لیا ہے. اور پھر بعد میں چونکہ انہیں وہ مینیج نہیں کر سکا اس سے، بلکہ یہ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مطلب یہ کہ اتنے لوگ میں مطلب قید میں نہیں رکھ سکتا اور میرے لیے سفر کرنا بھی مشکل ہے ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے اتنے لوگ اگر ہوں گے تو ان سے بغاوت کا بھی خطرہ ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مطلب یہ کہ یہ اعلان کر دیا، ان کو سب کو قتل کرا دیا. جو کھوپڑیوں کا مینار بنانے والی بات ہے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے اس نے. اب یہ 1 لاکھ کی فگر ہے، ہو سکتا ہے 1 لاکھ کی فگر میں کچھ ایگزیجریشن ہو تھوڑی بہت، لیکن اس میں تو کوئی ایگزیجریشن نہیں کہ نہایت بڑی تعداد انسانوں کی تھی جس کو اس سے قتل کرایا. اچھا لیکن ہوا یہ کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اچانک مطلب یہ کہ اس کو خبر ملی ان کی آٹومن امپائر کے سلسلے میں، اور یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس طرف چلا گیا. اس علاقے میں وہ اپنے خاندان کے کسی آدمی کو بھی چھوڑ کے نہیں گیا. اس کا نائب تھا، اس کا غالباً بیٹا تھا یا پوتا تھا، شاہ رخ نام تھا اس کا، جو ہندوستان میں نہیں تھا، اس کا مرکز کہیں میرے خیال کابل وغیرہ کے قریب کہیں تھا. وہ بہرحال مطلب یہ کہ ذمہ دار تھا اس علاقے کو کنٹرول کرنے کا، اور اس نے
اپنے ایک ایسے شخص کو جس نے مطلب اس کا بڑا ساتھ دیا تھا تیمور کا ہندوستان میں، اس کو مطلب یہ کہ اس علاقے کا ایک طرح سے حکمران بنا دیا، اور وہ حکمران تو رہا لیکن رپورٹ کرتا تھا شاہ رخ کو، جو تیمور کا بیٹا تھا، ایکچولی یہ شاہ رخ تیمور کا بیٹا تھا۔ تو اس نے حکومت کی ہندوستان پہ، اس کے اس کا نام تھا خضر خان، یہ ایک کیا کہتے ہیں سید فیملی کا آدمی تھا۔ اس نے تیمور کی بڑی مدد کی تھی اس کے حملے کے دوران۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تیمور کے جانے کے بعد اس شخص نے، سید خاندان نے اپنی حکومت قائم کی، اور یہ حکومت رہی ماتحت شاہ رخ کے، لیکن ہندوستان کی حد تک مطلب یہ کہ اس کی اپنی حکومت تھی۔ لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ معاملہ بگڑ چکا تھا۔ دلی پہ ان کا یعنی سید خاندان جو ہے اس کا دلی پہ ان کا قبضہ نہیں تھا، اور کافی عرصے بعد یعنی میں نے اس کہا نا کہ 1398 میں تیمور کا حملہ ہوا تھا، 1414 میں پھر خضر خان نے جو ہے وہ دلی پہ قبضہ کیا۔ تو اس اعتبار سے اس وقت سے لے کے سید خاندان جو ہے اس کی حکومت ہندوستان میں شروع ہوئی۔ یہ بہت قابل ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ٹوٹل ان کا پیریڈ جو ہے سید خاندان کا وہ تقریباً 35 سال کا ہے۔ تو سن 14 سے لے کے سن 51 تک، تو 37 سال سمجھ لیں، 37 سال کا پیریڈ ہے۔ اس میں 4 حکمران ان کے گزرے ہیں، ایک خضر خان خود، دوسرا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ، پھر اس کا بیٹا جو ہے محمد شاہ، اور پھر اس کا بیٹا علاؤ الدین شاہ۔ یہ 4 حکمران گزرے ہیں۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ چونکہ مرکز کمزور ہو گیا تھا، تو اس نے دلی پہ کس طرح سے قبضہ تو کر لیا، لیکن جو آس پاس کی ریاستیں تھیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ میں اس پر بھی تھوڑی دیر تفصیل سے بات کروں گا انڈیپینڈنٹ ریاستوں کے بارے میں۔ تو یہ ظاہر انہیں متحد نہیں کر سکا، تو کہنے کو تو یہ مطلب ہندوستان پہ سید خاندان کی حکومت رہی، لیکن ہندوستان کے بہت محدود علاقے میں رہی۔ تو ٹیکنیکلی بہرحال مطلب یہ کہ ہندوستان میں حکمران خاندانوں سے ایک خاندان مانا گیا۔ اس کی اپنی حکومت جو ہے خضر خان کی کل 7 سال رہ سکی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور یہ طبعی موت تھی۔ اور اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کہنے کو تو یہ خیر 1421 سے لے کے 1434 تک یعنی تقریباً 13 سال اس کی حکومت رہی، لیکن یہ کہ بالکل کشمکش رہی، مستقل حکومت کے لیے بغاوتیں ہوتی رہیں، اور آخر میں مطلب یہ کہ اپنے وزیر اور اس کے 2 ساتھیوں سمیت اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا محمد شاہ جو ہے اس نے حکومت کی۔ لیکن یہ بھی بڑی غیر مستحکم حکومت تھی، سال بھر سے زیادہ نہیں سال بھر نہیں، غیر مستحکم حکومت چلی تھی تقریباً 11 سال، لیکن یہ کہ بس برائے نام ہی حکومت رہی۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں علاؤ الدین شاہ کی حکومت آئی۔ یہ جو ہے یہ اس کا حکومت سے کوئی یعنی دلچسپی تقریباً اسے تھی ہی نہیں اس وجہ سے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں حدود سلطنت جو تھی، جیسے میں عرض کیا کہ بہت محدود ہو گئی تھی، اس کے زمانے میں اور محدود ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ صرف دلی سے لے کے 10 میل تک اس کی سلطنت تھی۔ خود چونکہ حکومت سے بہت بے نیازی کا معاملہ تھا، لہذا اس کا ایک صوبہ سالار تھا جو دیبال پور کے علاقے کا صوبہ دار تھا، اس کے ہاتھ میں اس نے سارا کنٹرول دے دیا، تو ملک وہی سنبھالتا رہا۔ اس شخص کا نام تھا بہلول لودھی۔ اب بہلول لودھی نے پھر جب کچھ عرصے بعد دیکھا کہ سید خاندان میں تو کچھ نہیں دھرا، تو کچھ عرصے بعد یعنی سن 1451 میں اس نے حکومت جو ہے وہ خود سنبھال لی۔ حالانکہ کہنے کی بات یہ ہے
کہ اس نے حکومت سنبھالنے کے لیے دلی پہ جو قبضہ کرنا چاہا تو اسے مطلب یہ کہ اسے یہ سمجھنے کہ 2 مرتبہ اس نے کوشش کی اور دونوں مرتبہ ناکامی ہوئی، اس لیے کہ جو مطلب دلی کے جو عمرا تھے وہ اسے وہاں نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن بہرحال ایک معاہدہ پھر ہوا سب میں، اور اس کے تحت تاج دہلی پہ اس کا قبضہ ہوا، اور یہ بات جو ہے یہ 1451 کی ہے۔ اچھا، کچھ علاقے اس نے حاصل کیے، جو 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 انڈیپینڈنٹ ریاستیں ہو گئی تھیں اس میں سے کچھ علاقے حاصل کیے، اور لودھی ڈائنیسٹی، جو لودھی کا جو بہلول لودھی ہے اس کے زمانے میں مطلب سلطنت وسیع ہوئی۔ جب میں وسیع کہہ رہا ہوں تو وسیع ویسی نہیں جیسے قطب الدین ایبک کے زمانے میں تھی، یا غیاث الدین بلبن کے زمانے میں تھی، یا خلجی اور تغلق خاندان کے زمانے میں تھی، لیکن یہ جو علاؤالدین شاہ کا ہے جس میں حدود سلطنت کل 10 میل تک رہ گئی تھی، اس کے مقابلے میں اس نے وسطی سلطنت کو گوالیار، جوناپور وغیرہ جو ہیں وہ، اور یو پی کا جو اپر یو پی ہے اس کا علاقہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کے زیر اختیار آیا، تو سلطنت کی حدود بڑھی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نامزد کیا جانشین کے طور پہ، اور بیٹے کا نام تھا نظام خان۔ تو بہلول لودھی نے 1451 سے لے کے 1489 تک، 1451 to 1489، یہ تقریباً مطلب یہ کہ کتنے 28 سال بنتے ہیں، 28 سال اس نے حکومت کی، اور اس کی حکومت بہرحال سید خان کے خاندان کے بعد اس مقابلے میں بہتر تھی، اس لیے کہ حدود جو ہیں اس کی کافی مطلب پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نظام خان جو ہے جب اس کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے پھر مطلب یہ کہ اپنا جو لقب رکھا وہ سکندر رکھا، تو وہ سکندر لودھی کے نام سے اس نے حکومت کی۔ اس کا پیریڈ جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیریڈ ہے، تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ 30 سال 28-29 سال اس کا تک اس نے حکومت کی۔ اور اس کے بارے میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی تھا، اچھا مسلمان تھا، مسلمانوں کے لیے اس کا رول رحمت کی طرح سے تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان معدود چند حکمرانوں میں سے جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بہت سختی برتی ہے۔ تو لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اس طور پر اس نے کوئی 17 سال تک غالباً 28 سال تک اس نے حکومت کی، 27-28 سال، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم کو حکومت ملی، ابراہیم لودھی کے نام سے، اور تقریباً 9 سال اس کی حکومت رہی ہے۔ ابراہیم لودھی کا معاملہ بھی یہ تھا کہ خاندان میں اب مطلب یہ ہے کہ رفٹ ہو چکی تھی، اس کے جو کئی رشتے دار تھے جو مختلف جگہوں پہ جن کو لگایا گیا تھا صوبیدار وغیرہ کے طور پہ، وہ اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اس نے بلایا غالباً لاہور سے اپنے صوبیدار دولت خان کو، دولت خان لودھی، وہ جو ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں پہنچ گیا تو شاید مجھے مار دیا جائے، تو اس نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، دلاور نام تھا، اس کو بھیج دیا۔ لیکن دلاور نے جب جا کے اپنے باپ سے گفتگو کی تو یہ بتایا کہ بھائی بہلول کا معاملہ جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ اگر وہ حکمران رہا تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ہمیں ضرور مار دے گا۔ تو پھر دولت خان جو ہیں ان کے اور مطلب کچھ اور سرداروں کے مشورے سے مطلب رابطہ قائم کیا گیا بابر سے، ظہیر الدین بابر سے، جو اس وقت مطلب کابل میں، یا اس کے کابل میں تو نہیں، مطلب اس کے آس پاس کے علاقے میں تھا، اس کو دعوت دی کہ آپ آ کے ہماری مدد کیجیے اور بہلول سے ہماری جان چھڑوائیے۔ تو بابر آیا، اس کی جنگ ہوئی بہلول لودھی سے، بابر فتح یاب ہوا، مغلیہ سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی، اور کیا کہتے ہیں وہ جو ہے اس طرح سے لودھی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اچھا، میں اب مغلیہ خاندان کے بارے میں تو گفتگو بعد میں کروں گا، اور اس لیے
کہ سلطان محمد غوری سے جو سلطنت شروع ہوئی تھی وہ بہلول لودھی تک یہ پورا سلسلہ دور سلاطین کہلایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مغل پیریڈ ہے اس کو دور سلاطین نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے بعد پھر مغل پیریڈ سے تو مطلب یہ کہ دوسرے انداز کی کنگڈم شروع ہوئی ہے. اور وہ بھی یوں اصل میں دور سلاطین بھی اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کو مطلب جو خلفاء تھے، خلفاء عباسیہ، ان سے ان لوگوں کو سند ملی ہوئی تھی، سند سلطانی. اب 1526 میں جس وقت بابر کا زمانہ آیا ہے اس وقت عباسی خلفاء کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، اور خلافت جو تھی آٹومن میں تھی، اور آٹومن سے اس قسم کی خلافت کی سلطانی وغیرہ کا یا سند وغیرہ کوئی امکان نہیں تھا. تو مغلیہ دور جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مسلمانوں کی اسٹیٹ کے طور پہ رہا ہے، جس کا تعلق آٹومن امپائر سے بالکل نہیں رہا. وہ دونوں مسلمان تھے لیکن بس اسی حد تک ان کا آپس میں مطلب تعلق تھا. سوری، مطلب یہ جملہ نکال دیجیے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا. کمیونیکیشنز تو رہی ہیں آف اینڈ آن، لیکن یہ کہ ایز اسٹیٹ کوئی ریلیشن شپ ابزارپشن کا یا کوآرڈینیشن کا نہیں تھا. رشید صاحب جی، یہ دور سلاطین کا ایک دفعہ اور احاطہ کر دیں، دہرا دیں ابھی جو آپ نے جیسے بتایا کہ جی 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 دور سلاطین جو ہے اس میں دیکھیے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے سلطان محمد غوری سے. غوری خاندان کی حکومت رہی ہے سن 1192 سے لے کے، جب اس نے پرتھوی راج کو شکست دے کے حکومت قائم کی ہے. سن 1192 سے لے کے سن 1206 تک سلطان محمد غوری کی حکومت رہی. اور پھر جب اس کا قتل ہو گیا کھوکھر قبیلے کے بغاوت کو رفع کرنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک جو اس کا غلام تھا اس نے حکومت قائم کی. اچھا، قطب الدین ایبک نے حکومت جو قائم کی ہے وہ خاندان غلامہ کی ابتدا تھی. 1206 میں قطب الدین ایبک کی حکومت قائم ہوئی اور 1290 تک خاندان غلامہ کی حکومت رہی ہے، جس میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، اور پھر اس کے بعد جو معروف لوگ ہیں ان کا میں نام لے رہا ہوں، مطلب رضیہ سلطان، ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، یہ جو ہیں یہ خاندان غلامہ کے لوگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد خاندان خلجی آیا ہے سن 1290 میں، اور سن 1290 سے لے کے 1320 تک خاندان خلجی کی حکومت رہی ہے. کل 30 سال کا معاملہ ہے، جس میں جلال الدین خلجی اور پھر اس کا بھتیجا جو ہے علاؤ الدین خلجی، ان کی حکومت رہی. سن 1320 میں جب خلجی خاندان کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوا تو پھر تغلق نے، ان کا ایک تھا سپہ سالار ملک غازی، اس نے مطلب حکومت سنبھالی، اور اس نے غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت کی. پھر تو غیاث الدین تغلق کا زمانہ جو ہے وہ مطلب ہوا. تغلق خاندان کا پیریڈ جو ہے وہ پھر جا کے سن 1412 تک رہا، جس میں 3 بڑے حکمران اور پھر اس کے بعد مطلب چھوٹے چھوٹے پیریڈز رہے ہیں. اسی دوران میں تیمور کا حملہ ہوا، اور تیمور کے حملے کے نتیجے میں تغلق خاندان کی حکومت ختم ہو کے سید خاندان کی حکومت قائم ہوئی. اور سید خاندان کی حکومت قائم جو ہے وہ رہی کچھ عرصے تک کیا مطلب یہ کہ سمجھ لیں کہ 35-37 سال تک رہی. اور سید خاندان کی حکومت ریپلیس ہوئی ہے بہلول خاندان سے، لودھی ڈائنیسٹی سے، لودھی خاندان سے، اور تقریباً 75 سال تک لودھی خاندان نے حکومت کی ہے. اور پھر اس کے بعد تو یہ جو ہے یہ پیریڈ، یعنی سمجھ لیں کہ 1192 سے لے کے 1526 تک کا پیریڈ جو ہے یہ عہد سلاطین کہلاتا ہے. اچھا، عہد سلاطین کے سلسلے میں کچھ چیزیں مطلب یہ کہ اور ہیں نوٹ کرنے کی. دیکھیے میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں مجھے، ایک تو عہد سلاطین میں آپ نے جیسے مطلب بات ہوتی رہی کہ
کسی اسٹیج پہ جیسے بلبن وغیرہ کا زمانہ تھا اس میں تو پورا مطلب یہ کہ پورا تقریباً بر صغیر جو ہے ان کے قبضے میں رہا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے جس کو موقع ملا خود مختاری اختیار کرتی گئی مختلف ریاستیں. بنگال جو ہے بنگال نے سن 1357 میں سن 1345 میں مطلب خود کو ڈکلیئر کر دیا کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ. اب یہ سن 1345 کا زمانہ جو ہے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ 1345 کا زمانہ جو ہے یہ کس کا ہے. یہ خلجی خاندان کا زمانہ ہے غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو. اللہ اکبر. نہیں خلجی خاندان جو ہے 1320 تک ہے. 1345 یہ تغلق خاندان کا زمانہ ہے. تغلق خاندان کے زمانے میں بنگال جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا اور یہ بنگال کی باقاعدہ پھر اپنی حکومت قائم رہی. بہت طویل فہرست ہے یہاں کے مختلف حکمرانوں کی اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے الیاس شاہ، سکندر شاہ، غیاث الدین اعظم، حمزہ شاہ، جلال الدین شاہ وغیرہ وغیرہ، یہ کافی طویل مطلب فہرست ہے ان کی. اور یہ سن 1576 تک مطلب ان کی اس خاندان کی حکومت قائم رہی بنگال میں. 1576 میں اب یہ خیال ہے کہ 1526 میں بابر نے مطلب ہندوستان پہ حکومت قائم کی ہے، لیکن بنگال جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنا ہے دوبارہ 1576 میں، یعنی بابر کے حملے کے کوئی 50 سال بعد. اور یہ اکبر کا پیریڈ تھا جب بنگال جو ہے وہ دوبارہ ہندوستان میں ضم ہوا. اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ حکومتیں قائم ہوئیں جون پور میں، مالوا میں اور گجرات میں. اور دکن میں بہمنی ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی. بہمنی ریاست جو ہے وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں اسلامی ریاستیں قائم ہوئی ہیں. جہاں ہندو مہاراجاؤں نے ٹیک اوور کر دیا ان کا معاملہ تو مطلب مختلف ہے، لیکن یہ جو اسلامی ریاستیں قائم ہوئیں وہ یہ سمجھیں کہ بنگال میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، جون پور میں ہوئی، مالوا میں ہوئی، گجرات میں ہوئی اور دکن میں ہوئی. دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہوئی جو کافی عرصے تک چلتی رہی. پھر اس کے بعد یہی سلطنت 5 ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ 5 ڈفرینٹ حصے جو تھے ان میں سے ایک ہوا کیا کہتے ہیں گولکنڈا میں قطب شاہی حکومت، بیجاپور میں عادل شاہی حکومت، بیدر میں وجید شاہی حکومت، احمد نگر میں نظام شاہی حکومت اور برار میں اماد شاہی حکومت. یہ 5 حکومتوں میں بہمنی حکومت تقسیم ہوئی. تو اس طرح سے مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان میں مرکزی حکومت مسلمانوں کے ہونے کے باوجود کچھ علاقے جو تھے وہ اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ انڈیپینڈنٹ رہے کافی عرصے تک. اور پھر مغلوں کے زمانے میں ان کو دوبارہ پھر ضم کیا گیا ہے مختلف مغلوں کے زمانے میں بھی مختلف علاقوں میں. اور اگر آپ کو میں گفتگو تو بعد میں کروں گا اس پر تفصیل سے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اورنگزیب جو ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ دکن میں صرف ہوا ہے، وہاں کی بغاوتوں سے، وہاں سے مطلب نبرداشت ہوتے ہوئے، وہاں جنگیں لڑتے ہوئے. تو مطلب ایز اے میٹر آف فیکٹ دکن جو ہے صحیح معنوں میں اورنگزیب کے زمانے تک بھی مغلیہ سلطنت کے تحت آ نہیں سکا. آف اینڈ آن آتا رہا لیکن یہ کہ بہرحال وہاں کام ہوتا رہا. اچھا اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے ایک تو صورت یہ ہوئی کہ اس عہد سلاطین میں مرکز کی حکومت کے علاوہ مطلب انڈیپینڈنٹ ریاستیں بھی قائم ہو گئیں. اچھا دوسری بات اور دیکھیے کہ عہد سلاطین میں اسلام جو ہے وہ داخل ہوا ہندوستان میں. اچھا ہندوستان کی اپنی آبادی جو تھی اس وقت، لوکلز جو تھے وہ تھے اکثریت ہندوؤں کی تھی.
ظاہر بدھ مت کے بھی کچھ لوگ رہے ہوں گے، جین مت کے بھی رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اکثریت ہندوؤں کی تھی. اب یہ بالکل ایک نیا کنسپٹ آیا اس علاقے میں کہ بھئی اللہ جو ہے اس کی وحدت بھی کوئی چیز ہے. اس سے کہ اب تک ہندوؤں میں جو مطلب جس قسم کی بت پرستی ہوتی تھی اس میں تو ایک اللہ کا تصور ہی نہیں تھا، یا ایک بھگوان کا یا ایک عیسائی جو بھی کہہ لیں، مطلب اس کا کوئی تصور نہیں تھا. مسلمانوں کے آنے کے بعد ایک بات یہ ہوئی کہ بھئی ایسا ہے کہ ان کے یہاں ایک اللہ کا تصور ہوا. پھر اس کے بعد جو ذات پات کے معاملے تھے ہندوؤں میں، جو 4 ذاتیں تھیں ان کی، برہمن، کھستری، ویش اور شودر، جن جو اس طرح سے ایک دوسرے سے پولز اپارٹ تھے کہ شودر کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا، اور روایتیں اس کی بڑی مصدقہ ملتی ہیں کہ اگر ان کے کان میں برہمن کی اشلوک کی آوازیں پہنچ جائے تو کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا. تو اس قسم کا ظاہر و معاشرہ تھا. اب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب مسلمان جو ہیں وہ تو سب ایکول سمجھے جاتے ہیں. اب ایکول ان دا سینس کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ سب ایکول ہوں گے، ظاہر اس میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، اس میں مطلب عہدیدار بھی ہوں گے، سرکاری وہ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جن کے پاس مطلب کھانے کو بھی نہ ہو، لیکن ایکول اس اعتبار سے تھے کہ ان میں کوئی ذات پات کی تخصیص نہیں تھی. ان میں سے کوئی غریب آدمی آج غریب ہے، کل مطلب امیر بھی ہو سکتا تھا اور بادشاہ بھی ہو سکتا تھا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جیسے ہندوؤں میں مطلب کسی کم ذات کا آدمی کسی ریسپانسبل پوزیشن پر پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ چیز مسلمانوں میں جو تھی یہ نظر آئی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہاں ہندوستان میں باقاعدہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی یہ ایکول رائٹس کی، اور مطلب اللہ کے تصور کی. اور اس کے ساتھ پھر جو تحریک جس کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں تحریک میں یہ ہوا کہ کسی طرح سے مطلب ہندوؤں کو وہاں کی جو قبیح باتیں ہیں ان سے نجات دلائی جائے. تو اس میں کچھ بڑے بڑے نام آئے جنہوں نے اس سلسلے میں مطلب کام کیا. جیسے ایک رامانند کا نام آتا ہے، سن 1400 ضلع کی 1476 تک ان کا زمانہ ہے. انہوں نے مطلب یہ کہ اس حد تک تو ان کی ضرورت ہے کہ انہوں نے پرستش میں صرف مطلب یہ کہ سارے دیو دیوتاؤں کو چھوڑ کے اور صرف رام اور سیتا کی پرستش ہوگی اور تمام انسان برابر ہیں، کوئی ذات پات کی تخصیص نہیں ہے. ان کی طرف سے یہ تحریک چلائی گئی. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں یہ نام آپ نے سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں کبیر کا، کبیر داس، دیکھ کبیرہ رویا، بڑی مطلب یہ کہ اس کی شاعری کے پیسز ملے ہوں گے کہ چلتی کو گاڑی کہیں، کیا چلتی کو گاڑی کہیں، پھٹے دودھ کو کھویا، پتہ نہیں، دیکھ کبیرہ رویا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. بہرحال تو یہ جو کبیر داس جو ہیں یہ رامانند کے شاگرد تھے، اور یہ بھی اسی کنسپٹ کے آدمی تھے کہ کوئی تخصیص نہیں انسانوں میں، کوئی ہندو نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی ویش نہیں، کوئی شودر نہیں، سب انسان برابر ہیں. اور عقائد کے اعتبار سے ظاہر یہ بالکل مسلمانوں کے عقائد پہ تو نہیں آئے. پھر تیسرا نام بڑا آتا ہے نانک کا، جو ایکچولی سکھ مذہب انہوں نے ایجاد کیا، اور یہ سکھ مذہب عملاً مطلب اسلام اور ہندوازم کو ایک طرح سے کمبائن کر دیا گیا اس میں. پھر اسی طرح سے چیتنیا جو شخص تھا اس نے بھی مطلب ہندو مت کو اس حد تک تو رکھا کہ انہوں نے مطلب سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کے کرشن کی پوجا کو مطلب واحد بنا لیا، لیکن ذات پات کی تخصیص وغیرہ کا معاملہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تلسی داس کا نام آتا ہے، ولبھ آچاریہ کا نام آتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کسی طرح سے کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلم جو ہیں ان سب کو مطلب جوڑ کے ایک کر دیا جائے. اچھا، یہ کام ممکن نہیں تھا. ممکن اس سے نہیں تھا
کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے عقیدے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. یعنی اس حد تک تو تھا کہ آپ یعنی ظاہر ہے ہم بھی اب بھی سمجھتے ہیں اور اس وقت بھی لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ اسلام حق پہ ہے لہٰذا آپ اسلام میں شامل تو ہو سکتے ہیں, آپ آئیے اسلام میں شامل ہو جائیے, ہمارے برابر ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو نتیجہ ہوا کہ ہندوستان کی جو ہندو آبادی ہے اس نے تو بڑی کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا ہے. اور اس وقت جو آپ کو پورے بر صغیر میں انڈو پاکستان بنگلہ دیش میں جو مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے اس میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن ایسی روایتیں نہیں ملتی کہ کسی مسلمان نے ان کا مذہب قبول کر لیا ہو. کچھ لوگ بھٹکے ضرور ہیں, اکبر وغیرہ کی طرح سے جنہوں نے دین الہی وغیرہ قائم کیا تو پریکٹیکلی اسلام پہ نہیں رہے, لیکن ہندو بھی نہیں ہو گئے, بدھ بھی نہیں ہو گئے اور جین بھی نہیں ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی طرف تو لوگ آئے, اسلام سے پلٹ کے ان کی طرف لوگ نہیں گئے. تو یہ ون وے ٹریفک رہا. خواہش ان کی یہ تھی کسی طرح سے ایسا ہو جائے کہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, وہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ نہیں سکے. اس تحریک کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اس کو اس اعتبار سے کامیابی نہیں ملی کہ یہ مطلب سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لے. لیکن اس حد تک انہیں کامیابی ملی کہ بر صغیر کے بڑے حصے میں اور بڑے کنسیپچولی انہوں نے ذات پات کی تخصیص جو ہے اس کو بڑی حد تک کمزور کر دیا ہے. تیسرا معاملہ جو اس پیریڈ کا ہے وہ ہے تصوف کا معاملہ, کہ تصوف کا جو ہے, اور جو میں تصوف کہہ رہا ہوں تو میں اسلامی تصوف کی بات کر رہا ہوں. تصوف کنسپٹ اور مذاہب میں بھی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن یہ کہ اس میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب ہم اسلامی تصوف کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں تصوف کا ارتقاء, اس کا اس نمو جو ہے سلاطین کے پیریڈ میں بڑی کثرت کے ساتھ ہوئی. ہمیں 4 سلسلے نظر آتے ہیں ہندوستان میں. محمد غوری کے ساتھ بلکہ شاید تھوڑا سا پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے اپنا مرکز اجمیر کو بنایا تھا. ان کے سلسلے سے یعنی سلسلے چشتیہ میں ان کے سلسلے سے ان کے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور پھر ان کے شاگرد بابا فرید گنج شکر اور پھر ان کے 2 شاگرد بڑے مشہور ہوئے, ایک نظام الدین اولیاء جن کو مطلب سب واقف ہیں, دوسرے صابر کلیری. صابر کلیری کا مطلب یہ سمجھیے کہ ان سے جو سلسلہ چلا ہے اس کے اثرات ہمیں اب بھی نظر آ رہے ہیں, اس کے اثرات نہیں کہیں, اس کے آثار اب بھی نظر آ رہے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں وہ سلسلے سے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی اسی سلسلے سے ہیں, مولانا مفتی شفیع صاحب جو ہیں وہ اسی سلسلے سے ہیں, اور اس وقت تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب وغیرہ جو ہیں یہ سب بھی صابر کلیری کے ذریعے سے اسی تصوف کے سلسلے میں شامل ہیں. اچھا, دوسرا جو سلسلہ ہندوستان میں نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے سہروردیوں کا سلسلہ. اس کے جو سربراہ تھے, سربراہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہندوستان میں جس کے دائی تھے وہ تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی. یہ ملتان کے تھے, ملتانی ان کے نام ساتھ لگ گیا ہے, بہاؤالدین زکریا ملتانی. اور یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے براہ راست شاگرد تھے. تو ان کے ذریعے ملتان میں خاص طور سے اس کے آس پاس کے علاقوں میں سلسلہ سہروردیہ جو ہے اس کے کافی لوگ, وہ اس کی کافی تبلیغ ہوئی, اس کے کافی لوگ ملتے ہیں. بڑا مشہور نام جو اس میں ملتا ہے وہ ملتا ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا, جن کا زیادہ کام جو ہے سندھ, بلوچستان اور گجرات وغیرہ میں رہا. ان کا مزار اس وقت اچ شریف میں ہے. اب میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اچ شریف جو ہے یہ سابق ریاست بھاولپور جو ہے اس میں واقع ہے. تو ان کا مزار جو ہے کیا کہتے ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت جو ہے اس شریف میں ان کا مزار ہے. تیسرا سلسلہ جو ہے
وہ ہے سلسلہ قادریہ. سلسلہ قادریہ کے ہندوستان میں ابتدا تو ہوئی تھی حضرت داتا گنج بخش سے. یہ جو ہیں حالانکہ ان کو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود قادری نہیں کہلاتے, وہ سلسلہ جنیدیہ کے آدمی تھے. داتا گنج بخش علی عثمان ہجویری کہہ لیں کہ یہ جو ہیں یہ سلسلہ جنید حضرت جنید بغدادی کے سلسلے تھے. لیکن حضرت جنید بغدادی جو ہیں ان کا بھی سلسلہ غوث الاعظم تک پہنچتا ہے, شاہ عبد القادر تک. تو وہ ایک طرح سے قادری بھی تھے اور جنید مطلب ان کا سلسلہ اپنا الگ بھی چلا. تو اسی طرح سے داتا گنج بخش جو ہیں وہ بھی قادری کہلانے لگے. پھر ان کے شاگردوں میں سلسلہ جنیدیہ کا ذکر بالکل ختم ہو گیا اور سب قادری کہلانے لگے. اور اس میں ایک بڑا دلچسپ نام جو ہے وہ ہے جو بڑا بلے شاہ صاحب جو تھے وہ بھی قادری سلسلے کے تھے. اور یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی پیدائش تو خیر پنجاب میں ہوئی تھی اور بہت پرانی بات نہیں, خیر پرانی بات تو ہے نہیں کہنا چاہیے. 1680 میں اور 1757 میں مطلب ان کا انتقال ہوا, قصور میں انتقال ہوا. اور ان کے جو مرشد تھے وہ لاہور میں تھے, عنایت قادری صاحب, ان کے یہ شاگرد تھے. اور ان کا کلام بہت مشہور ہے, بلے شاہ کا کلام تو کسی نے نہیں سنا ہوگا. پھر چوتھا سلسلہ جو تھا وہ تھا سلسلہ نقشبندیہ. اچھا یہ خیال ہے کہ سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ اس کو اگر بیک ٹریک کریں تو یہ سارے سلسلے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچتے ہیں. اس لیے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مطلب کہ عمومی طور پر حضرت امام حسن کے ذریعے سے یہ وہاں تک پہنچتے ہیں. یہ چوتھا سلسلہ جس کی بات عرض کر رہا ہوں نقشبندیہ, اس کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے. اور ہندوستان میں اس کے جو مطلب وہ تھے ایک طرح سے دائی جو تھے وہ باقی باللہ تھے. اور ان کے جو بڑے مطلب بڑے نمایاں شاگرد جن کا بڑا کام ہے مجدد الفسانی, وہ ان کے شاگرد تھے. تو مجدد الفسانی جو ہیں وہ نقشبندی سلسلے میں بھی تھے اور مطلب وہ بیک وقت دو سلسلوں میں تھے, نقشبندی میں بھی تھے اور غالباً قادری سلسلے میں, ہاں قادریہ میں بھی تھے وہ. تو میں تھوڑا سا اسے چیک کر کنفرم کر دوں گا. قادری اور نقشبندی وہ دونوں تھے. تو یہ اس طرح سے مطلب یہ ایک چھوٹا سا مختصر جائزہ تصوف و معاملہ جو تھا اس کے حوالے سے ہوا. اور جی یہ حضرت یہ سہروردی جی یہ کس علاقے میں تھے شروع سے؟ سہروردی جو تھے یہ ان کا علاقہ تو یہ سمجھے کہ یہ تھے شاہ عبد القادر کے شاگردوں میں سے, انہوں نے بیعت کی تھی شاہ عبد القادر سے. تو یہ علاقہ تو ان کا مطلب یہ کہ عرب و ایران کا علاقہ تھا. مجھے ایگزیکٹ ان کا یاد نہیں اس وقت, زبانی دیکھنا پڑے گا. ظاہر ان کا ریکارڈ موجود ہے, کوئی مشکل نہیں, تلاش کر لینا. نہیں ہندوستان میں کس علاقے میں شروع ہوا؟ نہیں ہندوستان میں باقی باللہ یہ سینٹرل یو پی کے علاقے میں تھے. سینٹرل یو پی کے علاقے میں تھے. یہ سہارنپور کے علاقے میں سنجران کا علاقہ جو ہے سہسرام سنجران. اچھا تو یہ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تو سینٹرل یو پی ہی ہوا نا. تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے یہ سلسلہ چلا ہے. میں نے اپنا ٹارگٹ یہیں تک رکھا تھا, اس لیے کہ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا ہے وہ مغل پیریڈ کو شروع کرنا ہے. تو اگر کچھ مطلب کوئی ڈسکشن ہو اس دوران میں تو کی جا سکتی ہے, اور ورنہ پھر ہم اس کو سیشن کو آج یہاں کلوز کر دیں گے. اچھا آزاد, پھر میرے خیال سے اجازت دیجیے. آج شاہنواز صاحب تو ہے نہیں, بھائی خالد کریمی صاحب آج دعا آپ کروا دیں. ارم سے دعا کرانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں حرج تو کوئی نہیں, بالکل نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. بھائی ارم آپ کریے آج دعا. نہیں ارم پلیز
کرائیے آپ پلیز. نہیں میرا خیال ہے اکرم بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اول تو ہم سب کو مطلب یہ کہ اس معاملے میں اس کار خیر میں ہاتھ بڑھا دینا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ ماشاء اللہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کے زہد میں بھی اضافہ کرے. آپ ایک دعا ہمت کیجیے, ہمارے لیے دعا کیجیے سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. آمین ثم آمین. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.